ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی۔ مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دے دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بات درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا، تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک صاحب کا وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔
हुजूर उस बंदे से बड़े राज़ी होते हैं जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। आपको पता है हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की थी कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिएगा मेरी भी ड्यूटी लग जाए आपकी उम्मत के साथ मोहब्बत करने पर। तो ये क्यों कहा था उन्होंने? उलमा ने लिखा इसलिए कहा था कि हज़रत जिब्रील भी जानते हैं कि हुजूर की उम्मत से मोहब्बत की बात की जाए ना तो नबी पाक राज़ी होते हैं। उम्मत से प्यार करोगे ना, उम्मत से। एक सिर्फ बात का ख्याल रखना, अकीदा बुरा हो तो बात दूसरी है, वरना मेरे महबूब की उम्मत का एक एक शख्स जो मदीने वाले का कलमा पढ़ता है, जो हुजूर का गुलाम है, उसके बारे में अपने दिल में गुंजाइश रखना, प्यार रखना, वारफ्तगी रखना। ओ दोस्तों, यहाँ लोग किस किस तरह ग्रोहों को, जमातों को सपोर्ट करते हैं। नबी पाक ने इस उम्मत की कसरत पर फख्र बयान किया और हुजूर फरमाने लगे 120 सफ़े जन्नतियों की होंगी, क़यामत में 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। सुभान अल्लाह। मैं कसरत उम्मत पर फख्र करूँगा। इन लोगों से प्यार करना है, इनके दुख दर्द को समझना है। पता है आज क्या होता है? आज हमें ना मुख्तलिफ छोटे छोटे मुल्कों में बांट दिया गया, तो हम किसी दूसरे मुसलमान भाई का दर्द नहीं महसूस करते। हम घरों में नहीं महसूस करते। पड़ोसी पर जुल्म हो रहा हो तो हम कहने पुत्र साडा नहीं मसला, यहोदा मसला है, तेनू की लगे। हालांकि पड़ोसी की आग इसलिए भी किसी वक्त बुझा देनी चाहिए कि पड़ोसी की ना बुझाई जाए तो अपना घर भी ज़ाद में आ जाता। आज उम्मत मुस्लिमा से हमें बस लगा दिया गया अपने हिस्से की रोटी कमाओ, अपने हिस्से की कोठी बनाओ, अपने हिस्से की गाड़ी खरीदो, अपने हिस्से का काम करो। उम्मत का दर्द, उम्मत की बात, वहदत उम्मत का तसव्वुर, उम्मत का दोबारा से वो शान अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, वो तसव्वुर कब होगा? उस वक़्त होगा जब हम बात उम्मत की करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा आजमाइश में आ जाता है। मुझे बताओ, ये उंगली दर्द करती हो, ये उंगली जिस्म का हिस्सा है ना, तो मेरा ख्याल है दिमाग ये कह देगा कि उंगली की दर्द है ना, मैनू की लगे। दिल कह देगा कोई नहीं टेंशन लेने, उंगली का मसला है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मनसूबा बंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते, हाथ वो दवाई वसूल करते, दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे ज़ख़ीरा करके जिस्म में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ दे रहा है फ़लस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज़ लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बाज़ चीज़ों से कोफ्त भी होने, हम देते हैं बयान, मुज़म्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप जिंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी चूँकि जमातें हैं, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को ज़िंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग, तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा। याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूँ, दिल की गहराई से अर्ज़ करता हूँ, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूँकि अब तो कैमरे की आंख आई है तो वो ज़ख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज़ देती बेटियाँ सुनी नहीं जाती। वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं
جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی، اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے، وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5، 7، 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو جی ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ حضور کے ساتھ امت کا رشتہ بڑا حساس ہے، اس میں احساس ہونا چاہیے، احساس۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے تو ہوتے ہیں پر ان میں احساس نہیں ہوتا۔ اور بیٹا پانی والے آپ بھی 2 منٹ بیٹھ جاؤ یار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ گرمی تو بڑی شدید ہے لیکن کئی دفعہ کوئی پانی پیے نا تو اسے دیکھ کے بھی پانی پینے کو دل کرتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ شدت ہوتی ہے رشتوں میں۔ ایک بندے نے ساری زندگی لڑائی کی ہے، بڑا سخت گیر تھا، مزاج کا بڑا تلخ تھا، جس کو مرضی ڈانٹ دیتا تھا، لوگ کہتے تھے بڑا سخت ہے، لیکن پھر ایک دن نا اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا۔
پہلے بڑا لڑاکا تھا, لڑائیاں کرتا تھا, لیکن اپنے بچے کو تھپڑ مار کے نا بڑی سخت غلطی کی, بچے نے مارا, لیکن ابا اس کو تھپڑ مار کے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رونے لگ گیا ہے. اس سے پوچھو تو روز لڑتا تھا, کبھی نہیں رویا, آج کیوں لڑتا ہے؟ تو کہتا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.